Assalamu alaikum, Arslan Arshad. Welcome you all on my YouTube channel Layman Learning Center. I am about to discuss an article published in the Dawn newspaper in Troubled Waters by Ali Tawqir Sheikh. So basically in troubled waters کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں ہونا. پاکستان is in troubled waters. پاکستان مصیبت کے اندر ہے. It has abundant water resources compared to its neighbor. اس کے پاس اپنے ہمسایوں کی نسبت بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی موجود ہے، پانی کے ذرائع موجود ہیں. Yet it has become one of the most water insecure countries in the rain. لیکن اس کے باوجود یہ دنیا میں سب سے غیر محفوظ پانی کے لحاظ سے ملک بن چکا ہے. The country however still has no plans to manage its water insecurity that is growing with population, urbanization and climate change. اور اس ملک اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ کس طرح وہ اپنی پانی کی عدم تحفظ کو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے ساتھ اور ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ کس طرح یہ اس کو منظم بنائے گا. Water scarcity need not entail water insecurity. پانی کی کمی اس بات کے اوپر عائد نہیں ہونی چاہیے کہ پانی کی عدم تحفظ ہو. An important key to enhance water security lies in ensuring equitable benefiting sharing among water stakeholders. ایک سب سے اہم کلیدی کردار یہ ہے کہ آپ تحفظ بڑھائیں جب آپ برابری کا جو پانی استعمال کرنے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اس میں مفادات ہیں، یعنی کہ صوبوں کے درمیان یا مختلف علاقوں کے درمیان جو عدم تحفظ ہے اس کو برابر کریں. دس کین ہیلپ پاکستان، یہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے مختلف طریقوں سے، جیسے کہ پہلے نمبر پہ پرسو سسٹینیبل ایگریکلچر ود لیس واٹر. پاکستان دیر پا پیداوار کر سکے زرعی لحاظ سے کم پانی کے ساتھ. نمبر 2 امپروو انٹر پروونشیل واٹر ڈسٹریبیوشن، بہتر بنا سکے بین الصوبائی پانی کی تقسیم کے حوالے سے. اسٹرینتھن دا انڈس واٹر ٹریٹی دیٹ از otherwise based on the division of rivers instead of sharing rivers, waters and ecosystem. اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بہتر بنا سکے جو معاہدہ ہوا تھا سندھ طاس معاہدہ، جو کہ دریاؤں کی تقسیم کے حوالے سے اس کو دریا تقسیم کرنے کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے اور آب و ہوا ایکو سسٹم کے حوالے سے. ایگریکلچر اف یو وانٹ ٹو سالو پاکستان's واٹر پرابلم فوکس آن ایگریکلچر. زراعت ہے ہمارے پاس، اگر آپ پاکستان کے پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو زراعت پہ دھیان دیں. ایگریکلچر کنزیومز آلموسٹ 95% آف پاکستان's ٹوٹل واٹر while its 224 million people including 73 million urban residents and every commercial and industrial water user all put together barely consume 5% of the total available water. زراعت 95% پانی پاکستان کا کل پانی کا استعمال کرتی ہے، جبکہ اس میں سے 224 ملین لوگ، جن میں سے 73 ملین شہروں کے رہنے والے اور ہر کمرشل اور صنعتی پانی استعمال کرنے والے سب کو اکٹھا بھی ملا لیں تو مشکل سے 5% سے جو پانی موجود ہے اس کا 5% استعمال کرتے ہیں. This consumption level is within the annual fresh water variability range, if not the margin of error of river flows or the total holding capacity of the Tarbela Dam. اور یہ استعمال کرنے کی حد سالانہ جو تازہ پانی پینے کے والے سے ہوتا ہے فریش واٹر، وہ اس کی ایک تنگ پٹی، اگر اس میں غلطی نہ ہو پانی جو آتا ہے دریا کا یا تربیلا ڈیم کی جو پانی رکھنے کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس میں فرق نہ آئے. پاکستان ایگریکلچر از ویری تھرسٹی.
پاکستان کا زرعی نظام بہت پیاسا ہے. No amount of direct and indirect subsidies have helped quench this thirst. It doesn't wish to pay any taxes on water use or agriculture income. کوئی بھی براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ سبسڈی نے ان کی پیاس بجھانے میں مدد نہیں کی. یعنی کہ یہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا پانی کے استعمال پر جو کہ زرعی آمدن ہوتی ہے اس کے اوپر. While 85 million, 44% of the people await access to clean drinking water, planners in Islamabad keep envisioning expensive ways of subsidizing irrigation water to mostly rich farmers at nominal cost. جبکہ 85 ملین 44% لوگ وہ صاف پانی تک رسائی چاہتے ہیں پینے کے پانی تک، جبکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے منصوبہ بندی کرنے والے لوگ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح ان آبپاشی کے نظام کو، پانی کو، جو امیر کسان ہیں ان کو کم سے کم قیمت کے اوپر پانی دیا جائے. As pointed out in a recent World Bank report, only 4 crops, rice, wheat, sugarcane, and cotton, consume 80% water but contribute a pittance to GDP 5%. چونکہ ورلڈ بینک نے اب حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ صرف 4 فصلیں ہیں، چاول، گندم، گنا اور کپاس، یہ تقریباً 80% پانی استعمال کرتی ہیں اور صرف 5% GDP میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. دس پور مینجمنٹ کاسٹ اباؤٹ 4% آف GDP اور اراؤنڈ $12 بلین a year. یہ کمزور سی حکمت عملی تقریباً 4% GDP کا اخراجات ان پر پڑتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال میں $12 ملین لیتے ہیں. It is a damning story of elite capture. اور یہ بڑی لان تان کرنے والی کہانی ہے جس میں امراء کا، اشرفیہ کا قبضہ ہے. In return, the agriculture sector offers one of the poorest crop per drop ratios. اور بدلے میں زرعی شعبہ بہت کمزور ترین نسبت دیتا ہے کہ فصل ہر قطرے کے بدلے. Comparison shows that the new Istanbul airport that has cost less than a Dayamir Basha Dam, for example, will provide 225,000 skilled jobs serving 40 million passengers daily on 1,250 domestic and international flights. اگر موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیا استنبول ایئرپورٹ جو بنا ہے وہ دایامیر باشا ڈیم سے اس نے کم لاگت میں تیار ہوا ہے. مثال کے طور پر وہ تقریباً 2,25,000 اسکلڈ نوکریاں دے گا اور تقریباً 40 ملین مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر، جس میں سے 1,250 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل عالمی فلائٹس ہیں اس میں شامل ہیں، وہ سارا ان کی خدمات کرے گا. The return on investment on agriculture infrastructure is seldom presented in cost benefit terms. اور جو لاگت زرعی شعبہ ساتھ پہ آتی ہے وہ کبھی کبھار ہی اس کو لاگت کے اوپر فائدے کی اصلاح میں دیکھا جاتا ہے. We can operationalize some IWT clauses progressively for equitable benefit sharing. Interprovincial flows، بین الصوبائی جو بہاؤ ہے پانی کا. Poor agriculture practices and policies have reduced the country's abundant natural resources to a position of acute insecurity, in addition to a land degradation, polluting water bodies and depleting groundwater resources. کمزور زرعی عوامل اور منصوبہ بندیوں نے ملک کے بہت زیادہ قدرتی ذرائع کو کم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس حالت میں یہ کہ شدید عدم تحفظ کی حالت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین تباہ ہوتی جا رہی ہے، آلودہ ہوتی جا رہی ہیں پانی کے ذرائع ذخائر، اور
جو زمینی ذخائر ہیں پانی کے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. دس ہیڈ created several dilemmas for policymakers, including of difficult to manage milieu of interprovincial water conflicts, threatening of the robust functioning of the 1991 apportionment accord. اس نے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں منصوبہ بندی تیار کرنے والے میں، جس میں شامل ہے کہ بمشکل جو بین الصوبائی پانی کے جھگڑے ہیں اس کو نپٹا جا سکے، جو کہ 1991 میں اپروپروشنیٹ اکارڈ کو جو معاہدہ ہوا اس کو لاگو کیا جا سکے، اس کے خطرہ بنا ہوا ہے. ڈیورنگ دا لاسٹ 80 years water flow to the lower Indus basin has declined by 80%, over 80%, resulting in a permanent crisis in agriculture and steadily increasing sea water intrusion. پچھلے 80 سالوں میں سندھ جو انڈس بیسن ہے وہ اس میں پانی کا بہاؤ 80% کم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مستقل زرعی پانی کا مسئلہ ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے کہ سمندری پانی آئے. سندھ کرائز فار مور ایکویٹیبل واٹر شیئرنگ. سندھ میں بار بار یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ برابر کا پانی ان کو ملے. The demands from mainstream political parties like the PPP now include the permanent closure of Chashma Jhelum link canal, abandoning the construction of the Tonsa Panjnad link canal, and revisiting IRSA mandate to curtail the irrigation authority's role. اب اہم بنیادی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں جیسے کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی جس میں شامل ہے، وہ اب اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ مستقل طور پر بند کر دیا جائے چشمہ جہلم لنک کنال کو اور تونسا پنجند لنک کنال کی تعمیر کو روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ارسا مینڈیٹ، ارسا کا جو اس کو خود مختاری دی گئی ہے کہ وہ آبپاشی کی اندر اپنا کردار ادا کرے اور اس کی اتھارٹی کو ختم کرتے، وہ ارسا کا مینڈیٹ بھی بدلا جائے. The annual filling and release of waters from Mangna Dam has become politicized and needs an agreement on transparent mechanism. سالانہ پانی منگلا ڈیم کے اندر کتنا سٹور کرنا ہے اور کتنا اس میں سے نکالنا ہے، یہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ضرورت ہے کوئی ایسے معاہدے کی جو صاف شفاف طرز عمل پر مشتمل ہو. مس مینجمنٹ ان منگلا it is claimed has created severe water shortage downstream from the Sakkar and Kotri barrages. اس سلسلے میں منگلا کی جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس نے شدید پانی کی کمی پیدا کی ہے نیچے آنے والے سکھر میں اور کوٹری بیرج میں. The Council of Common Interest is an institution of EBS. یہ EBS ہی کی ایک ادارہ ہے، Council of Common Interest CCI. Its role should not be eclipsed by any further. اس کا کردار مزید سایہ دار نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ختم نہیں ہونا چاہیے. The internal power game has begun to cast its shadow on external dynamics. اندرونی اختلافات یا طاقت کی جنگ نے اس نے اپنا سایہ بیرونی طور پر بھی ڈالنا شروع کر دیا، یعنی کہ عالمی سطح پر بھی. In fact, we may not always recognize it, but external dynamics are subservient to internal dynamics. در حقیقت اگرچہ ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بیرونی مداخلت، بیرونی ڈائنامکس حرکات وہ اندرونی حرکات کا بھی موجب بنتی ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ. انڈیا اینڈ پاکستان آر لاکڈ ان این ایڈورسریل ریلیشن شپ. انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلسل دشمنی والا تعلق ہے. They habitually take position that are zero sum, focusing on the
ون لاز رادر دین ون ون پروپوزیشن. وہ عادتاً مجبور ہیں کوئی ایسے اقدامات کریں جس کا فائدہ کچھ نہ ہو، صفر ہو. یعنی کہ وہ جیتنے اور ہارنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ دونوں سائڈوں پہ جیتنے والے ون ون سچویشن صورتحال پیدا کریں. Both sides often end up defending their position rather than their interests. دونوں سائڈیں، دونوں طرف ہمیشہ اپنی پوزیشن کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں، بچاتے نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے مفادات دیکھیں. Not surprisingly, the issues get politicized and the negotiating space shrinks further. یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ مسئلہ مزید سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور گفت و شنید یا بات چیت والی فضا جو ہوتی ہے وہ گٹ کر مزید کم رہ جاتی ہے. فار کمپیریزن the design of the great Ethiopian Renaissance dam over the Nile was revised several times, sometimes on the suggestion of Egypt, the lawyer riparian. اگر موازنہ کرنا ہے تو عظیم ایتھوپین رینیسانس ڈیم جو بنا تھا دریائے نیل کے اوپر، وہ کئی دفعہ اس میں تبدیلیاں کی گئیں اور کئی دفعہ تو ایجپٹ نے، مصر نے جس کو نیچے سے اس کے پانی آنا تھا، جو پانی لینے والا نیچے میں آتا ہے یعنی کہ اوپر والے بینیفٹ زیادہ اٹھا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایجپٹ کی بھی مان کر اس میں بڑی دفعہ تبدیلی کی گئی. ان فیکٹ Ethiopia negotiated filling of the dam to be phased over several years to avoid any downstream scarcity. در حقیقت ایتھوپیا نے بڑی دفعہ گفت و شنید کی کہ ڈیم کو بھر دیا جائے اور سالوں پر اس کو لے جایا جائے تاکہ نیچے آنے والے ممالک کو کوئی خطرہ نہ ہو. India and Pakistan can interpret and operationalize some IWT's clauses progressively for EBS from such international experiences. انڈیا اور پاکستان وہ ورلڈ بینک کی جو ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، اس کو سندھ طاس معاہدے کی کچھ شقوں کو وہ بہتر بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنا عالمی تجربہ کو بہتر بنا سکیں EBS کے لحاظ سے. ٹرانس باؤنڈری واٹرز بائی نیچر ریکوائر کوآپریشن. جو ایک باؤنڈری سے بڑھتی ہیں پانی، ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ جو فطری طور پر ایک ملک کے بارڈر سے دوسرے ملک تک جاتا ہے اس میں تعاون کی ضرورت. دا ترکش آرمینین کیس آفرز اے pertinent example whereby a dam was jointly constructed on the Apache Akhorian River. ترکی اور ارمینیا کا اس سلسلے میں کیس وہ بڑی اہم مثال ہے جہاں پہ دونوں ملکوں نے مل کر ایک ڈیم تعمیر کیا دریائے اپارکے اور اخورین پر. The two co-riparian do not even have diplomatic relation but share transboundary waters equitably through a permanent water commission and its working groups. پانی سے دونوں ریاستیں فائدہ اٹھا رہی ہیں اگرچہ دونوں کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں اور ان کے درمیان ایک جو پانی گزرتا ہے بارڈروں سے پار، وہ اس کے لیے ایک مستقل کمیشن موجود ہے دونوں کے درمیان کام. It works successfully because they have firewalled the technical work of the commission from political highs and lows. یہ کامیابی سے کام کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹیکنیکل کام کو، اپنے کمیشن کے ٹیکنیکل کام کو، تکنیکی کام کو انہوں نے سیاست کی جو مد و جزر سے دور رکھا ہے. The IWT commissioners have not attempted or even envisioned this autonomy. اور سندھ طاس معاہدہ کے کمشنر جو ہیں انہوں نے نہ تو کوشش کی ہے نہ ہی اس کو دیکھا ہے کہ وہ خود مختاری کی بات کریں. Instead, the frequency and utility of bilateral meetings has diminished. اس کی بجائے جو کثرت سے اور جو ضرورت تھی
آپس میں دونوں طرف میٹنگس کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دس اسٹیل میٹ سوٹس دا اپر رائپیرین کنٹری ایز دا انفینشڈ بزنس آف کشن گنگا اینڈ سیورل ادر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لنگرس. یہ جو رک گیا ہے کام یہ اوپر آنے والے ملک کو فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ جو کشن گنگا اور دوسرے کام جتنے بھی ہیں وہ رک گئے ہیں. Given the need of the for cooperation, Pakistan needs to develop a narrative based on EBS. تعاون کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اور اس طرح کا بیانیہ استعمال کرنے کی ضرورت جیسا ABS پر مشتمل ہو. IWT is a dynamic treaty and it recommends robust dispute resolution mechanisms that are used fully or consistently. اور سنتاس معاہدہ ایک چلتا ہوا معاہدہ ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور یہ اس طرح کے جو جھگڑے کے حوالے سے تیزی سے اقدامات کے حوالے سے سفارشات کرتا ہے جو کہ مکمل طور پر استعمال ہو یا مسلسل استعمال ہو. اٹ از ٹائم فار انڈیا اینڈ پاکستان ٹو کریٹ سم نیو اسپیس ود دا ہیلپ آف یورپی یونین، EU, ورلڈ بینک اینڈ ادرس فار فالوئنگ 3 جوائنٹ ورکنگ گروپس دیٹ انکلوڈ سول سوسائٹی ود دا فالوئنگ آبجیکٹیوز. وقت ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے کہ وہ نئی فضا قائم کریں اور جس میں یورپی یونین سے مدد لے سکتے ہیں، عالمی بینک سے مدد لے سکتے ہیں اور دوسرے 3 کام کرنے والی گروپ جس میں سول سوسائٹی بھی شامل ہے اور مقاصد ان کے درج ذیل ہونے چاہیے. نمبر 1 to change mindset by creating space for scientific exchanges and data sharing, technical studies, GIS and satellite imagery that are often available in open access source. کہ لوگوں کا وہ ذہن بدلیں، وہ فضا اس طرح کی قائم کریں جس میں وہ سائنسی جو ایجادات ہیں وہ آپس میں تبادلہ کریں اور ڈیٹے کا تبادلہ کریں اور دو شمار کا تبادلہ کریں، کوئی تکنیکی اسٹڈی کریں. گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا GIS اور سیٹلائٹ کی تصویریں وغیرہ آپس میں شیئر ہوتی رہیں جو کہ عموماً ہر کسی کے لیے رسائی کے لیے موجود ہوتی ہے. ٹو ڈیولپ نیو نریٹیوز آن سچ ایشوز ایز کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، ٹرانس بارڈر فلڈنگ اینڈ سیڈیمنٹیشن ٹو آئیڈینٹیفائی نیو ایریاز آف کولیبوریشن فار EBS. اور اس طرح کا بیانیہ قائم کیا جائے جو کہ اس طرح کے مسائل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور دوسرا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو سیلاب آتا ہے اور جو سیڈیمنٹیشن ہو رہی ہے، تاکہ تعاون کے EBS کے لیے نئے تعاون کے فضا قائم کی جا سکتے. ٹو جوائنٹلی ورک آن نیو ایکو سسٹم فار آف ایگریمنٹس ٹو انرچ IWT functioning by jointly developing a trans-boundary water framework agreement possibly based on the European Union Water Statement, Bonn guidelines and the United Nations Water Courts Convention. اور متحدہ طور پر کام کریں ایک ایسے ماحولیاتی ایگریمنٹس کے اوپر، معاہدوں کے اوپر جو کہ سنتاس معاہدے کو بھی کام کرنے میں مدد دیں گے، جس میں وہ متحدہ طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلنے والا پانی کے اوپر معاہدے قائم کر سکیں کس طرح کرنے ہیں، اور ممکنہ طور پر جو کہ یورپین یونین کے پانی کے بارے میں جو بیانات ہیں اور بون گائیڈ لائنز ہیں یا اقوام متحدہ کے جو واٹر کورٹس ایک کنونشن ہے اس کے اوپر کا. دیز ول بی ایمبیشیس انڈرٹیکنگ اینڈ ڈیکیڈل پروسیسز بٹ ول ہیلپ کریٹ اے واٹر سیکیور سوسائٹی. یہ بہت زیادہ ایمبیشیس کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جذبہ چاہیے اور سالوں لگ سکتے ہیں، اشروں لگ سکتے ہیں طریقہ کار میں، لیکن یہ پانی کی محفوظ معاشرے کے والے سے قائم کرنے میں مدد دے گا. وی نیڈ ٹو ریکگنائز دیٹ دا بیسنز اینڈ دا ریورز ہیو دا رائٹ ٹو اے ہیلدی لائف. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی، دریا اور اس کے جو بیسن ہیں ان کو حق ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارے، یعنی کہ مراد ہے کہ ان کو سوکھا نہیں جانا چاہیے، کوئی ملک اوپر والا روکنا نہیں. اور پاکستان ٹو پروٹیکٹ اٹس interest as the lower riparian, we must develop a narrative that everyone's sovereignty is
subservient to a healthy global ecosystem. پاکستان کو اپنے مفادات کے حفاظت کے لیے چونکہ وہ نیچے اس کو پانی لینے والا ملک ہے، تو ہمیں ایک اس طرح کا بیانیہ قائم کرنا چاہیے کہ ہر کسی کی خود مختاری ہے کہ وہ ایک صحت مند عالمی ایکو سسٹم میں رہے. دا رائٹر از این ایکسپرٹ آن کلائمیٹ چینج اینڈ ڈیولپمنٹ. تو 23 مئی کا یہ آرٹیکل تھا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو.